من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. یہ سورہ کہف جس کے اندر غار میں چلے جانے والے لوگوں کا حال ذکر کیا گیا ہے. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ غار میں جانے والے لوگ دو قسم کے. حدیث شریف کے اندر اصحاب کہف کے نام سے دو قسم کے لوگوں کا واقعہ مذکور ہے. اصحاب کہف کے نام سے ایک واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی ضروریات زندگی کی تلاش میں باہر نکلے تھے. اچانک بارش ہونے لگی تو بھیگنے سے بچانے کے لیے وہ لوگ وہاں کے سامنے والے غار میں چلے گئے. پہاڑی علاقہ تھا، جنگل کا علاقہ تھا اور تو کہیں سایہ تھا نہیں، بس غار کا سایہ نظر آیا تو غار کے اندر چلے گئے. بارش طوفانی ہو رہی تھی، ہوا بھی چل رہی تھی، پانی بھی برس رہا تھا، موسلا تھا. یہ لوگ غار کے اندر جب پہنچ گئے تو اچانک پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک بڑی چٹان ٹوٹ کر کے اور غار کے منہ پر آ پڑی. اور اس طرح سے کہ اس نے پورے دہانے کو گھیر لیا. اب اندر گویا رات ہو گئی، اجالا بالکل ختم ہو گیا، تاریکی ہی تاریکی اس غار کے اندر ہو گئی. اب یہ لوگ پریشان کہ آئے تو تھے ہم اپنی حفاظت کے لیے، یہ غار تو اب ہمارے لیے قبرستان بن گیا. پھر جنگل میں، پہاڑی علاقے میں کوئی آدمی تو نظر آتا نہیں ہے، اور اگر کوئی آئے گا بھی تو ان کی چیخ پکار کو باہر سے سنے گا کون؟ اس لیے اب ان کی زندگی کے جتنے امکانات تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹتے نظر آ رہے. ایسے وقت میں ہر انسان کا دل اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خوشحالی میں تو آدمی خدا کو بھول جاتا ہے، مگر جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اپنا خالق اور مالک ہی یاد آتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی انسان، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر خدا کی یاد آتی ہے. خدا سے مراد اللہ رب العالمین جو خالق اور مالک ہیں ساری کائنات کے، جن کے فضل سے انسان پیدا ہوا ہے
اور جن کی عطاؤں سے وہ پوری زندگی استفادہ کر رہا ہے، پھر اس کی یاد اس کو آتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا جائے، نہ تو باہر ہماری آواز جا سکتی ہے اور نہ کوئی آدمی ہماری اس صورتحال سے باخبر ہو سکتا ہے، تو اب زندگی کے امکانات تو سب ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اب کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ ایسا کرو کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو عمل رضائے الہی کے جذبے سے کیا ہو، صرف رضائے خداوندی کی خاطر کیا ہو، ایسے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے سب کو دعا کرو۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ اس چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے گا، اور باقی کوئی صورت اب ہمارے بچنے کی نہیں۔ تو یہ 3 آدمی تھے، انہوں نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جو عمل انہوں نے خالص رضائے الہی کے جذبے سے کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے پاک پروردگار، تو جانتا ہے کہ اس وقت جب میں نے اپنے گھر پر مزدور بلایا تھا کام کرنے کے لیے، کئی مزدور آئے اور صبح سے شام تک ان لوگوں نے کام کیا، مگر ایک مزدور ذرا تاخیر سے دوپہر کو آیا اور وہ بھی آ کر کے کام میں لگ گیا، اور شام کو جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو میں نے سب کو برابر مزدوری دے دی۔ جن لوگوں نے صبح سے کام کیا تھا ان کو بھی پوری مزدوری دیا، اور جس نے دوپہر سے کام کیا تھا اتنی ہی مزدوری میں نے اس کو بھی دیا۔ تو صبح سے کام کرنے والے جو مزدور تھے ان میں سے ایک ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں نے صبح سے شام تک کام کیا اور یہ فلانا شخص جو ہے یہ دوپہر کو آیا اور شام تک اس نے ہمارے ساتھ کام کیا، صبح سے دوپہر تک ہمارا عمل زیادہ تھا، اس لیے ہمیں مزدوری زیادہ ملنی چاہیے، اسی کے برابر آپ نے ہم کو بھی مزدوری دیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہاری مزدوری کم تو کیا نہیں، مثلا تمہاری مزدوری 300 روپیہ ہوتی ہے صبح سے شام تک کی، تو میں نے تمہیں 300 دے دیا ہے، اس کی مزدوری 200 مان لو بنتی ہے اور ہم نے 300 دے دیا، تو یہ ہماری چیز ہے، ہم نے اپنا مال اس کو زیادہ دے دیا، تو اس میں تمہاری مزدوری کم تو نہیں ہوئی۔ مگر وہ اڑ گیا، اس نے کہا نہ، ہمیں مزدوری جب آپ نے اس کو 300 دیا ہے تو ہم کو 500 ملنا چاہیے، اس لیے ہم نے صبح سے کام کیا تھا، اور اس سے ناراض ہو کر کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب اور لوگوں نے مزدوری لے لیا اور وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو، اور اندازہ یہ ہے کہ وہ روپیہ پیسہ نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں سامان کی خرید و فروخت سامان کے ذریعے سے ہوتی تھی، آج بھی دنیا میں دستور ہے، یہاں سے گیہوں جاتا ہے، وہاں سے پٹرول آتا ہے، یہاں سے غلہ جاتا ہے، وہاں سے سامان آتا ہے، آج بھی دنیا میں دستور ہے بڑے پیمانے پر، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پیسوں سے پوری ہو جاتی ہے، پیسوں سے خرید و فروخت ہو جاتی ہے، مگر اس زمانے میں پیسوں کی ایسی فراوانی نہیں تھی، اور خاص طور سے اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، وہ اتنے وافر مقدار میں نہیں تھے کہ ہر سامان کی خرید و فروخت جو ہے وہ سونے اور چاندی کے سکوں سے ہو، تو عموماً لوگ سامان سے سامان خریدا کرتے تھے، مزدوری میں بھی سامان دیا جاتا تھا۔ میرے بچپن کی بات ہے، مجھے یاد ہے آج جس ارہر کی دال کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہماری دھوبن آئی
وہ اپنا کھریہک لیتے تھے یہ لوگ 6 مہینے پر ہر طور پر، تو وہ کھریہک لینے کے لیے ہمارے ہاں آئی، تو میری اماں نے اس کو ارہر دیا، وہ ناراض ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم ارہر لیں گے، ہمیں تو گیہوں دیجیے، گیہوں اس وقت کمیاب تھا، ارہر خوب مقدار میں ہوتی تھی، تو ارہر کی مزدوری لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اس واقعے کو میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیے مزدوری میں اس کو ارہر دی جا رہی تھی، یعنی دانہ دیا جا رہا تھا، اناج دیا جا رہا تھا، تو ایسے ہی پچھلے زمانے میں ہوتا تھا۔ ابھی بات آپ غور کریں، ابھی کئی دن کی بات ہے، میری عمر ہی کتنی ہے، صبح میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ ارہر کے مزدوری لینے کے لیے مزدور تیار نہیں تھا، اس کو بھی وہ کم سمجھتا تھا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ارہر کے ایک ایک دانہ کے لیے ہر آدمی ترس رہا ہے۔ آدمی تو چاہتا ہے کہ ہم کو بدلے میں کوئی جنس دے دیتا، کوئی اناج دے دیتا، آدمی اس کی خواہش کر رہا ہے اور آدمی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بے برکتی کی بات ہے۔ اس زمانے میں برکت تھی، خیر غالب تھی لوگوں کے اندر، نیک نیتی تھی، اس لیے اس زمانے میں برکت تھی، اور آج بے برکتی اس لیے ہے کہ نیتیں خراب ہو گئی ہیں، اعمال خراب ہو گئے۔ تو بہرحال اس زمانے میں بھی یہی دستور رہا ہوگا، تو جو بھی جنس اس نے دیا رہا ہوگا اس نے اس کی مزدوری کو الگ کر کے رکھ لیا۔ سارے مزدور تو اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے، اتفاق سے بکریاں بیچنے والا سامنے آ گیا، وہ اپنی بکریاں بیچ رہا تھا گھوم گھوم کر کے، وہ نظر آ گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی ایک بکری کا بچہ جو دودھ چھوڑ چکا، فصیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو دودھ چھوڑا ہوا بچہ بکری کا، وہ مجھے ایک دے دو، اور یہ ہے میرے پاس سامان، تم لے لو۔ وہ راضی ہو گیا، اس نے اس کا وہ سامان لے لیا اور بکری کا بچہ دے دیا۔ اس نے اس بکری کے بچے کو پالا، اور چند دن کے بعد وہ گابن ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جانتے ہیں آپ کی بکریوں میں اور جانوروں میں، مادہ جانوروں میں افزائش ہوتی ہے، تو اب بکریوں پر بکریاں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا ریوڑ تیار ہو گیا، مگر اس کی اس مزدوری سے جتنا بھی اضافہ ہو رہا تھا اس میں سے ایک پائی بھی وہ اپنے خرچ میں نہیں لاتا تھا، بلکہ اس کو الگ ہی رکھتا تھا، یہاں تک کہ مال مویشی اچھے خاصے ہو گئے، پھر ان کو چرانے کھلانے کے لیے مزدور بھی رکھ لیا اس نے، مزدور رکھنے کے بعد میں وہ مال اور بڑھتا چلا گیا، اور ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ وہ مزدور اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ بڑھائی کے وقت میں اس کو خیال آیا، اب ضرورت پڑی ہوگی، اس کو مجبور ہوا ہوگا روپے پیسے سے، مال سے، تو اس کو خیال آیا کہ میری مزدوری باقی تھی، وہاں جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری مزدوری مل جائے، تو اپنی مزدوری لینے کے لیے ان کے یہاں وہ آ گیا، تو انہوں نے اس کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، شکل تبدیل ہو چکی تھی، حیات بدل جاتی ہے، بچپن کی حیات کچھ ہوتی ہے، جوانی کی کچھ ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو سب بدل جاتا ہے، تو اب نوجوانی کا دیکھا ہوا آدمی بڑھائی میں سامنے آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، پہچانا نہیں، پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر، اس کو لینے کے لیے میں آیا ہوں، اگر آپ ہمیں دے دیں تو میں حاجت مند ہوں۔ کہا کون سا حق ہے؟ تو بتایا اس نے واقعہ کہ وہ مزدوری والا، میں نے مزدوری کیا تھا آپ کے ہاں صبح سے شام تک، میری اتنی مزدوری بنتی تھی، آپ نے وہ کم کام کرنے والے کو زیادہ دیا اور ہم نے اپنے کو کم سمجھا، اس لیے ہم چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، وہ ہمارا حق آپ کے اوپر ہے۔
یہیں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ دنیا میں پچھلے زمانے میں بھی یہ دستور رہا ہے کہ حقوق کی رعایت کی جاتی تھی اور حق کو خلط ملط نہیں کیا جاتا تھا. لوگ ایک دوسرے کے حق کو پہچانتے تھے اور حق کی ادائیگی کو ہر آدمی اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا. آج کا یہ دجالی دور ہوتا تو سارے کا سارا کھا گئے ہوتے، اور جب وہ مزدوری مانگنے آتا تو 2 تھپڑ اوپر سے لگاتے. کہاں چلے آئے ہو تم، اس وقت کہاں گئے تھے، اس وقت کیوں نہیں لے لیا، کیسی مزدوری. یہاں تو لوگ قرضہ لینے کے بعد مکر جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ لاکھوں روپے اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، ضرورت مند تھا، میں نے دے دیا، اور اب کہتا کب قرض ہے، آپ نے دیا تھا مجھ کو. اب ایسا یہ دجالی دور ہے نا، تو اس دجالی دور میں اب آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر اس زمانے میں خیر غالب تھی تو لوگ حقوق کو پہچانتے تھے، حقوق کا تحفظ کرتے تھے، اور کسی کے حق کو مارنا اس کو وہ انسانیت نہیں سمجھتے تھے. اب آپ دیکھیے ان کی دیانت داری کو کہ شروع سے اس کی مزدوری کے اس مال کو الگ رکھا انہوں نے، اور اس کے اندر محنت کر کے اس کو بڑھایا، اس میں اضافہ کیا، اور اضافے کو بھی انہوں نے الگ ہی رکھا، اپنے پاس نہیں لیا، نہ اپنے خرچ میں استعمال کیا. اب جب یہ بوڑھا آدمی سامنے آیا اور اپنے حق کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ تمہارا وہ حق میرے اوپر لازم ہے. کہا پھر مجھے دے دیئے، اب مجھے ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں دیکھو ریوڑ دیکھ رہے ہو، وہ آدمی لگے ہوئے ہیں، مزدور لگے ہوئے ہیں، اور ریوڑ جو ہے وہاں پر موجود ہے، یہ ریوڑ تمہارا ہے، جاؤ لے لو. تو وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، مزدوری میری اتنی کب بنتی ہے، کون سا میں نے کام اتنا کیا تھا جو اتنی میری مزدوری بنے گی، میری مزدوری جتنی تھی اللہ کے واسطے آپ وہ دے دیجئے، مجھ سے مذاق مت کیجئے. انہوں نے کہا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیری ہی مزدوری ہے، میں نے تیری اس مزدوری کو الگ رکھا تھا اور اس کے اندر عمل کیا گیا، محنت کی گئی، اس میں اضافہ ہوا، جتنا اضافہ ہوا یہ تیرے مال سے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے میرا نہیں ہے، سارا کا سارا تیرا ہے. اس واقعے کا انہوں نے ذکر کیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو لوگوں کے دلوں کے راز سے واقف ہے، یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیری رضا کے جذبے سے میں نے یہ عمل کیا تھا تو پاک پروردگار اس کی برکت سے اس چٹان کو میرے سامنے سے ہٹا دے. یہیں سے پتہ چلا کہ یہ جو وسیلہ مشہور ہے نا، وسیلہ، لوگ وسیلے کا دوسرا مفہوم سمجھتے ہیں. وسیلے کا مطلب یہی ہوتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ، بزرگان دین کا وسیلہ، اللہ والوں کا وسیلہ، وسیلے ثابت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تو بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، جس کو استسقاء کہا جاتا ہے. اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت ان کی نگاہ میں جو تھی وہ حضرت عباس کی تھی، اس لیے کہ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا جو کی تو اللہ تعالیٰ سے کہا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما. تو حضرت عباس ایک برگزیدہ شخصیت تھے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کہا، تو وسیلہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وسیلہ انہی چیزوں کا نام ہے. تو اعمال صالحہ جو ہیں یہ ہیں اصل میں وسیلہ، تو وسیلہ اسی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب العالمین
تو جانتا ہے کہ یہ عمل جو ہم نے کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور رب العالمین اس میرے عمل صالح کی برکت سے یہ چٹان میرے سامنے سے ہٹا دے۔ اس دعا کا کرنا تھا کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، اب ہلکی ہلکی روشنی اندر پہنچنا شروع ہو گئی، مگر ابھی اتنی نہیں تھی کہ ہر چیز دکھ سکے۔ اب دوسرا شخص کھڑا ہوا، جب اس کی دعا کی تاثیر دیکھ لیا، دعا کا اثر دیکھ لیا، اب دوسرا شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ایک مالدار آدمی تھا، میرے پاس دولت بھری پڑی تھی، ایک خاندان ایسا تھا جو غربت کا مارا ہوا تھا، افلاس کا شکار تھا، اس کے گھر میں فاقے پر فاقے ہو رہے تھے۔ ان گھر والوں کو میری مالداری کا علم ہوا تو اس کی عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہم شدید حاجت مند ہیں، ہم فقر و فاقہ کا شکار ہیں، تم ہماری اس وقت کچھ مدد کر دو اللہ کے واسطے۔ تو اس مالدار نے کہا کہ تم جتنا کہو ہم اتنا دے دیں گے، مگر ایک شرط ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے تم مجھے اپنے حوالے کرو تو جتنا کہو اتنا میں دے دوں گا۔ چلی گئی بیچاری شرمندہ ہو کر، مگر گھر میں فاقے پہ فاقہ چل رہا تھا، بچے بلک رہے تھے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ پھر آئی ایک دن، آئی تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ ایک دن کے لیے تم مجھے حوالے کرو تو میں تمہاری مدد کر دوں گا، ورنہ میں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر چلی گئی، پھر آئی، پھر اس نے وہی سوال رکھا کہ میں تیری مدد تو کروں گا مگر تجھے میرے حوالے کرنا پڑے گا اپنے آپ۔ پھر چلی گئی، اپنے شوہر سے جا کر کے کہا کہ ایک مالدار شخص ہے، وہ ہم لوگوں کی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، میں ہماری مدد کر سکتا ہے، مگر اس نالائق کے پاس جب میں جاتی ہوں تو وہ یہ شرط رکھتا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں کیا آیا، اس نے کہا کہ بھوک سے ایسے ہی مر جائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک دن گناہ ہی کر لو، کم سے کم زندہ تو رہ جائیں گے بچے۔ تو اپنے بچوں پر نظر کر کے اس نے گناہ کرنے کی اجازت دے دیا۔ اب یہ عورت آئی تو اس نے وہی سوال رکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں اس کے قریب میں گیا، جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کانپنے لگی، لرز گئی۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے خدا کا خوف، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، آج تنگ دستی کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے میں گناہ کا عمل کروں گی، کل اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گی، اس لیے مجھے خدا کا خوف۔ اس کے اس جملے کا اثر میرے دل پر ایسا پڑا کہ میں خود کانپ گیا کہ یہ اتنی تنگ دستی کا شکار ہونے کے باوجود خدا سے ڈر رہی ہے، اور میں اتنا فراخی اور وسعت رکھنے کے باوجود خدا سے کتنا نڈر ہوں۔ بس یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جتنا میں نے اس کو دیا تو میں نے کہا سب کا سب لے جا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، یہ عمل میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ اے اللہ، اگر تیرے دربار میں میرا یہ عمل مقبول ہے تو یہ چٹان میں اس کی برکت سے اس چٹان کو میرے سامنے سے ہٹا دے۔ یہ دعا کا کرنا تھا کہ چٹان اور سرک گئی، اب اتنی روشنی اندر پہنچنے لگی کہ سب سامان دکھنے لگا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔
اس دعا کی برکت کو بھی دیکھا ان لوگوں نے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے اللہ پاک سے کہا کہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں بھیڑ بکریوں والا آدمی تھا، یا میں ہوں بھیڑ بکریوں والا آدمی۔ میرا عمل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں دن بھر بکریاں چراتا تھا، اور شام کے وقت میں سورج غروب ہونے سے پہلے میں اپنے مال مویشی جانوروں وغیرہ کو لے کر کے گھر پہنچ جاتا تھا، اور سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا کہ میں دودھ دوہنے کا برتن لے کر کے جاتا اور بکریوں کو دوہتا، اور دوہنے کے بعد میں میرے کچھ بچے بھی تھے، میری ماں بھی تھی اور میرا باپ بھی تھا۔ ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے اور بچے جو تھے ابھی بچے ہی تھے، مگر میں یہ کرتا تھا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ میرا عمل تھا۔ ایک روز جانوروں کو لے کر آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہم ہمیشہ آ جاتے تھے، مگر ایک دن کچھ دیر ہو گئی اور رات ہو گئی، اور اندھیرا چھا جانے کے بعد میں اپنی بکریاں لے کر کے گھر پہنچا۔ تو پہلا کام میں نے یہی کیا کہ وہ لیا اپنا دوہنے کا سامان، اس کو محلب بولتے ہیں عرب کے لوگ، جو دودھ دوہنے کا ایک برتن خاص ہوتا ہی ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ میں لے کر کے گیا اور دودھ دوہا، دوہنے کے بعد آیا تو بچے تو جاگ رہے تھے، مگر ماں اور باپ دونوں سو گئے۔ اب بچے مانگ رہے ہیں دودھ، مگر میں دے نہیں رہا تھا ان کو۔ میں نے کہا کہ جیسے میرا معمول ہے کہ پہلے اماں ابا کو پلاؤں گا، اس کے بعد تم کو پلاؤں گا۔ بچے مانگ رہے تھے اور اچھل کود مچا رہے تھے، مگر میں نے کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ اور ماں باپ کا یہ احترام اور یہ ادب کہ ہم نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اگر جگا دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ بڑھائی کے وقت میں اگر نیند میں آدمی کو بیدار کر دیا جائے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جلدی نیند نہیں آتی، نیند چاٹ ہو جاتی۔ اس لیے انہوں نے لحاظ کیا کہ ان کو اگر اٹھا دوں گا تو ان کی نیند چاٹ ہو جائے گی، ان کو تکلیف ہوگی۔ بچوں کی تکلیف کو ہم نے گوارا کیا، مگر ماں باپ کو تکلیف دینے کو ہم نے گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ پوری رات میں ان کے سامنے دودھ لیے کھڑا رہا، مگر ان کو جگایا، یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی اور خود بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ یہ تھا میرا عمل، ماں باپ کو راضی کرنا اور ماں باپ کی دلجوئی اور ماں باپ کی خوشنودی، یہ ہمیشہ ہر ملت میں رہی۔ یہ عمل اعمال صالحہ میں سے ہے اور یہ قابل اجر ہے۔ ہر ملت کو یہ سبق پڑھایا گیا تھا، ہر امت کو یہ تعلیم دی گئی تھی، اس لیے انہوں نے یہ اتنا ادب اور احترام کیا، یہ عظمت ان کے دل میں ماں اور باپ کی تھی۔ تو یہ رات بھر میں دودھ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور مگر میں نے جگایا نہیں، یہاں تک کہ رات بھر میں کھڑا رہا۔ صبح کو جب وہ بیدار ہوئی تو میں نے دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل تیرے دربار میں مقبول ہے تو پاک پروردگار یہ چٹان میرے سامنے سے ہٹا دے، اس عمل کی برکت سے۔ اب چٹان پوری کی پوری نیچے چلی گئی۔ دو باتیں اس واقعے سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں قبولیت دعا کی تاثیر موجود ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اگر اللہ پاک سے دعا کی جائے، اس کا واسطہ دے کر یا اس کا حوالہ دے کر، تو حق تعالی شان ہو ایسی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اعمال صالحہ کی یہ تاثیر بھی تو معلوم ہوئی کہ اعمال صالحہ کتنی اونچی چیز ہے۔ اور اعمال صالحہ ہیں کون؟ اعمال صالح وہی ہیں جو رضا الہی کے جذبے سے کیے جاتے ہیں، اپنے خدا کو راضی رکھنے کی خاطر ان کے حکم کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے وہی عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ میں قبولیت دعا کی تاثیر موجود ہے۔
اب یہ چٹان ہٹ گئی. ہاں تو میں نے کہا کہ دو باتیں. پہلے واقعے سے ایک تو یہ بات مسلم ہے ان تینوں واقعات سے کہ اعمال صالحہ کے اندر قبولیت دعا کی تاثیر موجود ہے. دوسرا، ان تینوں واقعے تین قسم کے ہیں. پہلا واقعہ دوسرے کے حق سے متعلق ہے، مزدوری سے متعلق. مزدوری کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. پتہ چلا کہ دوسروں کا حق مارنا برا عمل ہے، اور کسی کا بھی حق ہو اس کے حق کی ادائیگی کر دینا یہ رضائے الہی کا سامان ہے. ایسا عمل اعمال صالحہ میں داخل ہے. دوسرے واقعے میں اپنے نفس پر کنٹرول اور خوف خدا کا پیدا ہو جانا، چاہے وہ کسی عمل کی وجہ سے ہو. اگر کسی وقت بھی خوف خدا پیدا ہو جائے اور آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ بھی اس کی مقبولیت کے لیے ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. دیکھیے اس آدمی کے اس عمل کی ایسی مقبولیت ہوئی کہ اس کے اندر قبولیت دعا کی تاثیر پیدا. اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول نہ ہوتا تو یہ تاثیر کیوں پیدا ہوتی. تیسرے واقعے کے اندر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش عند اللہ یہ کس قدر مقبول ہے. تو یہ دونوں باتیں، حقوق، خدمت اور خوف خدا، ان چیزوں کا عمل صالح ہونا اور عند اللہ مقبول ہونا یہ بھی معلوم ہو گیا اس واقعے سے. اور وہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اعمال صالحہ کے اندر قبولیت دعا کی تاثیر. اب پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی دہانے کے سامنے سے اور روشن ہو گیا، اور اب نکل کر کے اپنے گھر واپس چلے گئے. تو ایک واقعہ تو اصحاب کہف سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے. اور دوسرا واقعہ وہ ہے، اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ تاخیر سے آئے بھی ہیں بہت، مگر چونکہ اب مدرسے کا معاملہ بھی ہے اس لیے لمبا نہیں کیا جا سکتا، اور اس واقعے کو بیان کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اس لیے وہ دوسرا واقعہ جو اس آیت کا مصداق سب سے زیادہ مشہور ہے اور لگتا ہے کہ آیت کا نزول اسی واقعے کے تناظر میں ہوا ہے، وہ ہے اگلا واقعہ جو دقیانوس کے زمانے میں پیش آیا تھا، جس میں کچھ نوجوان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکل پڑے تھے. ان کا واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.